بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے سورۃ دخان کا ربط اور خلاصہ سنا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے لیلہ مبارکہ کی تفسیر سنی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے قیامت کی سب سے بڑی نشانی دھوئیں والی سنی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس دن کا انتظار کرو جس دن دھواں لے کر واضح دھواں آئے گا. وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ دے گا اور یہ دھواں اس دن سخت عذاب دینے والا ہوگا. مشرکین مکہ کو اللہ نے بار بار ڈرایا. جب باز نہ ہوئی، کوئی بات ان پر اثر نہ کی، تو پھر اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. ہماری پکڑ سے بھی کیا کرو جی، ڈرو جی. جس دن ہم پکڑیں گے وہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی تو اس سے بچ نہیں سکو گے. آج اللہ اس پکڑ کا ذکر فرماتا ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اس کی تفسیر بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے بڑی پکڑ کے اندر ان کو پکڑا. ہجرت کا دوسرا سال تھا، 17 رمضان المبارک تھا، جمعے کا دن تھا. جنگ بدر ہوئی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مقابلے میں 1000 تھے. اسلحے سے لیس تھے، ساتھ میں اونٹ تھے، ساتھ میں ان کے پاس گانے بجانے والی عورتیں تھیں. بڑی خوشی کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مردار ہوئے، 70 قیدی ہوئے، باقی جو بچ گئے وہ بھاگ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی سخت پکڑ تھی، اور یہ ایسی پکڑ تھی کہ کفار کا زوال شروع ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ مشرکین مکہ نہیں مانتے، یہ مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ غمگین مت ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے پیغمبر کا واقعہ جس کو ہم نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا. اس کی قوم کو ہم نے نوازا تھا، لیکن اس کی قوم نے بھی اس پیغمبر کو جھٹلایا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا قبلہم، ان سے پہلے قوم فرعون کو. وجاءہم، اور آئے ان کے پاس رسول کریم معزز. عقائد کی کتابوں میں آتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر انسانوں میں سے سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا. پھر ان لوگوں میں سے 5 بندے ایسے ہیں، 5 شخصیات، 5 ذاتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کے اوپر چنا. پہلے نمبر پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیلیوں کو، قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ہم نے ایک معزز پیغمبر کو بھیجا. اور اس کا پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو. ٹھیک ہے، فرعونیوں تم نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کو کیا کرو جی، اپنی غلامی سے آزاد کرو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار ہوں. اللہ مجھے
وہی بھیجتا ہے، اس وہی کے اندر کمی بیشی نہیں کرتا ہوں، وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، یہ کہ تم سرکشی مت کرو اللہ کے مقابلے میں، انی آتیکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان واضح دلیل، بسلطان مبین، واضح دلیل۔ کون سی 9 معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے؟ ایک ڈنڈا تھا اور ایک جد بیضا تھا، یہ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، روشن سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اس کے حواریوں کو، اس کے درباریوں کو جب اللہ کی توحید سنائی نا جی، اور ساتھ میں مطالبہ رکھا کہ بنی اسرائیلیوں کو کیا کر دو جی، اپنی غلامی سے آزاد کرو، اللہ کا غلام بننے دو جی، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے انہوں نے دھمکی دی نا جی، بعض آتے ہو یا نہیں آتے ہو، اگر آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں آتے ہو تو ہم آپ کو کیا کریں گے جی، رجم کر دیں گے جی۔ رجم کا آپ نے سنا ہے، شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو، اگر وہ آپس میں زنا کریں تو شریعت کا یہ حکم ہے ان کو پتھر مار 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 کر کیا کر دیا جائے جی، مار دیا جائے۔ تو فرمایا موسیٰ بعض آتے ہو یا نہیں، اگر نہیں آتے ہو تو ہم تجھے کیا کر دیں گے جی، رجم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مت لاؤ جی، فَاعْتَزِلُونِ، بس مجھ سے جدا ہو جائے۔ ہاں بات ماننی ہے تو ٹھیک ہے، میں کون سا تمہیں آ کر زبردستی منواتا ہوں، میں تو اللہ کا حکم تمہیں سناتا ہوں، مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں مانتے ہو تو پھر مجھے کیوں سنسار کرتے ہو، لہٰذا مجھ سے دور ہو جائے۔ فدعا ربہ، حضرت موسیٰ نے صلاۃ و سلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، ان ہؤلاء، مولا یہ قوم ہے، قوم مجرمون، مجرم قوم ہے۔ فاسر بعبادی، اللہ کا حکم ہوا میرے موسیٰ، بس لے کر چل رات کو، بعبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ رات ہو، آپ کیا کرو جی، بنی اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے چل پڑو جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو بتایا تھا جی فلاں رات کو ہم نکل کر جائیں گے جی یہاں سے، لہٰذا شور شرابہ نہیں کرنا جی، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے، ساتھ جانے والے ہزاروں لوگ تھے، ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بوڑھی بھی تھی۔ اب رات اور رات کا سناٹا ہو جی، ٹھیک ہے۔ یہ زمانہ تو نہیں تھا نا جی گاڑیاں چل رہی ہوں جی، شور شرابہ اور نہیں، پھر ایک بچے کی کھانسی ہو یا بچہ تو پھر ویسے بھی روتا ہے، اگر بچہ خاموش ہو بھی جائے نا جی، عورت ایک ایسی مخلوق ہے نا جو کبھی چپ نہیں کرتی، ان کی فطرت کے اندر اللہ نے گڑ گڑ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو باتیں کرتی ہیں جی، تو شور شرابہ تو ہونا تھا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ علیہ السلام رات کو نکل کر چل پڑے، بحر کلزم پہ پہنچے ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دے سمندر کو رہوا، ٹھہرا ہوا، اللہ کا حکم ہوا میرے موسیٰ، بحر کلزم کے اوپر ڈنڈا مار، اللہ نے راستے بنا دیے۔ انہم، بے شک وہ، جندم مغرقون، لشکر غرق کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غرق کیا جائے گا، پریشان مت ہو، بحر کلزم کو پار کر۔ کم ترکو، کتنے چھوڑے انہوں نے، من جنات و عیون، باغات میں سے، و عیون، اور چشموں میں سے۔ بنی اسرائیلی پار ہو گئے، فرعونی بحر کلزم میں پہنچے، اللہ رب العزت نے سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیے، آج تک نہیں پتہ چلا جی کس کی لاش کہاں پر گئی ہے۔ وہ ایک فرعون ہے جی جو عجائب خانے میں بچا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا وعدہ تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تجھے کیا کر دیں گے، پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کیا، پھر غرق کرنے کے بعد ظاہر بات ہے ان کا مال و متاع، ساز و سامان، گھر، باغات، یہ چیزیں ساری کی ساری پیچھے رہ گئی۔ کم ترکو، کتنے انہوں نے چھوڑے، من جنات، باغات میں سے، وعیون، میٹھے میٹھے چشموں میں سے، وزروع، اور کھیتیوں میں سے، ومقام کریم، اور عمدہ عمدہ معزز مقامات کو چھوڑا ہے، ونعمت، اور کتنی نعمتوں کو چھوڑا ہے، کانوا فیہا فاکہین، جن کے اندر وہ اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہاں یہ سارا کا سارا کیا ہو گیا جی، پیچھے رہ گیا۔ کذالک، اسی طرح، اورثناھا، ہم نے وارث بنایا ان نعمتوں کا، قوما آخرین، دوسری قوم کو،
مفسرین فرماتے ہیں جو بنی اسرائیلی پار ہو گئے تھے وہ واپس پلٹ کر آئے تو آ کر انہوں نے کیا کیا جی، قبضہ کیا فرعونیوں کی جائیداد کے اوپر۔ اور ایک قول یہ جو پیچھے بچ گئے تھے نا جی، جو ساتھ نہیں گئے تھے فرعون کے، وہ کیا ہو گئے تھے جی، اس پر قابض ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ فما بکت علیہم السماء، پس نہیں رویا ان کے اوپر آسمان، والارض اور زمین، وما کانوا منظرین اور نہیں تھے وہ منظرین مہلت دی ہوئے میں سے جی، ٹھیک ہے۔ نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئی جی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے نا جی تو اس کے اوپر آسمان بھی روتا ہے، اس کے اوپر زمین بھی روتی ہے۔ آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس کے نامہ اعمال اوپر جاتے تھے، جس سے اس کے لیے خوشیاں آتی تھی، جس سے اس کے لیے رزق آتا تھا، وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے یہ نیک اعمال گزر کر جانے والے نہیں ہیں، اب اس کے لیے رزق، اس کے لیے خوشیاں جانے والی نہیں ہیں، تو آسمان کا وہ دروازہ بھی کیا کرتا ہے جی، اس کے لیے روتا ہے۔ اور زمین بھی روتی ہے نیکوکار بندے کے لیے، زمین کا وہ حصہ جس پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا، زمین کا وہ حصہ جس پر وہ بیٹھے اٹھے کھڑے لیٹے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، زمین کا وہ حصہ بھی مومن کے لیے کیا ہوتا ہے جی، روتا ہے۔ اور کافر کے لیے کیا ہو جاتے ہیں جی، خوش ہوتے ہیں۔ اور گنہگار بندے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں جی، اس کے ساتھی بھی کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہو یارا جان چھوٹی ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نیکوکار کے لیے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی۔ ہاں اللہ پہلے مہلتیں دیتا ہے جی، جب آ جاتا اللہ کا عذاب نہ پھر مہلت نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جن لوگوں نے موسیٰ کی اتباع کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی بنی اسرائیلیوں کو من العذاب المہین، رسوا کرنے والے عذاب سے، ذلیل کرنے والے عذاب سے۔ کون سا؟ من فرعون کے عذاب سے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا جی، ٹھیک ہے، ہر وقت بگارے لیتا تھا جی، تو غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک تھا وہ عالیًا سرکش، من المسرفین حد سے زیادہ بڑھنے والا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے چنا ہے ان کو بنی اسرائیلیوں کو، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد کے اوپر، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں کے اوپر۔ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو باقی عالم کے اوپر چنا تھا جی۔ کیوں؟ بنی اسرائیلیوں کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 4000 پیغمبر بھیجے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے 3 آسمانی کتابیں ان کے اندر بھیجی تھی، ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے علم کی بنیاد پر باقی قوموں کے اوپر بنی اسرائیلیوں کو فضیلت دی تھی، ٹھیک ہے۔ جب امام الانبیاء آئے نا جی، اب بنی اسرائیلی بھی پیچھے رہ گئی، ان کی شریعتیں بھی پیچھے رہ گی، ان کی کتابیں بھی پیچھے رہ گئی۔ اب امام الانبیاء کے آنے کے بعد کوئی بنی اسرائیلی امت محمدیہ کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی کتاب، آسمانی کتاب قرآن کے اوپر فضیلت نہیں رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ، کچھ علماء کرام وہ اب بھی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو فضیلت دی ہے، نہیں، اب فضیلت کیا جی، امت محمدیہ کے جی۔ حضور کے آنے کے بعد ہر شریعت منسوخ ہوگی، حضور کے آنے کے بعد، اس قرآن کے آنے کے بعد ہر کتاب کیا ہوگی جی، منسوخ ہوگی۔ اب کیا جی، سکہ اگر چلے گا تو کس کا چلے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ سکہ اگر چلے گا تو شریعت محمدیہ کا چلے گا، اور کوئی شریعت نہیں چلے گی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے دی ان کو من الآیات، نشانیوں میں سے، ما فیہ بلاء مبین، جن میں انعام اور احسان تھا کھلم کھلا جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی۔ جب بنی اسرائیلی بحر کلثوم کو پار کر کے وہاں پر گئے نا جی، وادی تی میں، پہلے پارے میں آپ نے تفصیل سنا ہے، جس کا آج کا نام وادی سینا ہے۔ بڑا کھلا علاقہ تھا جی، چٹکل میدان تھا جی، سائے کے لیے درخت کوئی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سائے کا بندوبست فرمایا۔ جب سورج چڑھتا نا تو اللہ بادلوں کو حکم دیتے تھے، وہ بادل کیا کر دیتے تھے، ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے من اور سلوہ کا انتظام فرمایا، ٹھیک ہے۔ پینے کے لیے انتظام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ کو فرمایا موسیٰ
پتھر کے اوپر لاٹھی مار. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ نے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، اللہ نے پینے کا بھی انتظام فرمایا، اللہ نے ان کو گرمی سے بچانے کا بھی انتظام فرمایا. اور یہ کیا تھی جی؟ اللہ کی طرف سے آزمائشیں. پھر آپ نے سنا ہے ایک زمانہ آیا، من اور سلوا تتر پٹیر روسٹ کی تھی، کھا کے نا جی کہنے لگے استا منہ مڑ گیا جی. روزانہ تتر پٹیرے کھا کے استا منہ کیا ہو گیا، مڑ گیا. لہٰذا موسیٰ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں کیا دے جی؟ پیاز اور ٹماٹر دے، کھیرے دے، دالیاں شالیاں دے. یہ دالیاں مالیاں وہاں سے ہیں، وہ عدسیہ وہ بسلیا، یہ والے پیاز دھوپ وغیرہ وغیرہ سبزیاں ترکاریاں. اللہ بچائے، اب دالیاں بھی مہنگی ہوں گی. ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ قوم، یہ مشرکین مکہ، لیقولون البتہ کہتی ہے، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ زندگی، الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ الا موتتنا الاولی مگر پہلی مرتبہ مرنا ہے. وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، چونکہ قیامت کے منکر تھے، کہتے تھے یہی زندگی ہے جی، اسی کے اندر موج مستیاں مارو جی، دوبارہ شبارہ کوئی نہیں اٹھایا بنا. یہ جو پیغمبر کہتے ہیں نا جی، اس کی بات پہ یقین مت کرنا جی. تو کہنے لگے اگر تم بہت زیادہ سچے ہو نا جی، تم کہتے ہو مریں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کہتے یہ ہمارے دادے پردادے مریں گے، ان کو کیا کرو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ. اب ظاہر بات ہے جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس کا وقت مقرر ہے. اب اس نے دوبارہ کب اٹھنا ہے؟ قیامت کی صبح کو اٹھنا ہے. تو کہنے لگے عقلی دلائل تو رکھتے تھے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جواب کرنے کے لیے کہتے تھے ہاں دوبارہ زندہ کرنے، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. تم کہتے ہو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ایک پہ دادے مرے تھے کو زندہ کرو. ٹھیک ہے، حیران پریشان کر دیتے تھے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا، پس لے آؤ بِآبَائِنَا ہمارے آبا و اجداد کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ ٹھیک ہے.